اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او یا کصیب مانند تیز بارش کے، من سے السماء آسمان، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ کر لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیوں کو، فی میں آذانہم اپنے کانوں، من کی وجہ سے، الصواعقی چیخ، حذرا ڈرتے ہوئے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف وہ اچک لے، ابصارہم ان کی نگاہوں کو، کلما جب بھی، اضاء وہ روشنی کرتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم وہ اندھیرا کر دیتی ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ اللہ، لذہب البتہ وہ لے جاتا، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان بے شک اللہ اللہ، علی پر، کل ہر ایک، شیء چیز، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا مانند تیز بارش کے جو آسمانوں سے ہو، اس میں اندھیرے بھی ہوں، کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کر لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں چیخ کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فی جب بھی وہ ان کے لیے روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب وہ ان کے اوپر اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ او اس کا معنی ہوتا ہے یا، یہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے تخییر کے لیے، تخییر کا مطلب ہوتا ہے یا یہ یا یہ، یا کبھی کبھار یہ تنویع کے لیے بھی آتا ہے، نوع ینوع تنویع قسم بیان کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم منافقین کے لیے چاہے یہ والی مثال بیان کر لو، پہلے ہے تخییر، چاہے یہ بیان کر لو چاہے یہ بیان کر لو، اور دوسری ہے تنویع یعنی قسم بیان کرنے کے لیے کہ منافقین کی ایک قسم وہ ہے اور ایک قسم منافقین کی یہ ہے کہ جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ بیان کی، یعنی کہ منافقین کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ایک وہ تھے جو پکے منافق تھے جو اسلام لائے ہی نہیں تھے دل سے، پہلے دن سے ہی کفر پہ رہے، پہلے دن سے ہی وہ کفر پر تھے، لیکن البتہ اوپر اوپر سے انہوں نے اسلام ظاہر کر دیا، لیکن دل سے وہ ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ دوسری قسم منافقین کی وہ تھی کہ جو دل سے مسلمان ہوئے لیکن پھر شکوک و شبہات پڑ گئے، پھر گئے، پھر دل میں جب کبھی اسلام کو غلبہ فتوحات ملتی تو ان کے دل میں پھر یہ آتا، ہاں یار اسلام واقعی سچا ہے، تو پھر اسلام کی طرف آ جاتے، تو پھر جب اسلام پر کچھ آزمائشیں اور امتحانات آتے پھر پیچھے پلٹ جاتے، یعنی کہ یہ اس مزاج کے لوگ تھے جو متلون مزاج تھے، جن کے مزاجوں کے اندر استقامت نہیں تھی، اور کبھی ان کے لیے اسلام کی حقانیت واضح ہو جاتی اور کبھی ان کے لیے اسلام جو ہے نا وہ غلط عقیدہ ثابت ہوتا ان کے دلوں کے گمان کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوسری مثال بیان کی، امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ منافقین کی دوسری قسم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال پانی سے بیان کی کہ
اس مثال کو سمجھیے کہ یہ مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی مسافر رات کے وقت دور کسی جگہ پر ہو اور وہ سفر کر رہا ہو، راستے کا اس کو علم نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ راستے میں کہاں پر کھائی ہے، کہاں پر راستہ بالکل ہموار ہے، کہاں پر آگے کوئی پتھر پڑا ہے، کہاں پر کیا ہے، اسے کچھ نہیں پتہ، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی منزل پر چل رہا ہے، چلتے جا رہا ہے۔ لیکن اچانک یہ ہوا کہ اندھیرا آ گیا، سخت بادلوں کا اندھیرا، اور پھر اس کے بعد گھنی بارش جب ہوتی ہے تو بارش کی وجہ سے بھی روشنی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ پے در پے بارش کی جو کثافت ہوتی ہے یہ بھی فضا کے اندر روشنی کو کم کرتی ہے۔ تو کتنے اندھیرے جمع ہو گئے، رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، مسلسل پے در پے ہونے والی بارشوں کا اندھیرا۔ اب اتنے اندھیروں کے اندر اس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہ بیچارہ کھڑا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بارش کے ساتھ ساتھ اس میں کڑک بھی ہے اور بجلی بھی چمکتی ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو بجلی سے اس کو فائدہ بھی ہے اور ڈر بھی ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ بجلی چمکتی ہے تو اس کو تھوڑا سا راستہ نظر آتا ہے تو یہ چل پڑتا ہے، اور جب بجلی چمکتی ہے تو ساتھ اس کو یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ بجلی کی چمک میرے اوپر گر نہ پڑے، مجھے جلا نہ دے۔ اور اسی طرح جس وقت کڑک آتی ہے تو اس وقت بھی اس کی آواز اتنی خطرناک ہے کہ اس کو ڈر ہے کہ کہیں میرے کان ہی نہ پھٹ جائیں، میرے لیے کانوں سے داخل ہو کے میرے دل کو نہ پھاڑ دے، یہ آواز اتنی خوفناک آواز ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو ڈر کے مارے موت سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں لے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کانوں میں انگلیاں لینے سے کیا یہ بچ جائے گا؟ کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بجلی ہے اس رات کے مسافر کے لیے ظاہر بات ہے جب وہ بجلی چمکے گی وہ آنکھیں کھولے گا تو چلے گا، لیکن جب وہ آنکھیں کھولتا تو بجلی اتنی تیز ہے، قریب ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے۔ اب اس خوف کی کیفیت میں، اس عجیب و غریب کیفیت کے اندر آپ اندازہ کریں کہ یہ مسافر کس کیفیت میں ہوگا۔ اجنبی ہے، پردیسی ہے، دائیں بائیں کوئی نہیں، اندھیرا ہے، اور اوپر سے روشنی کا محتاج ہے، لیکن وہی روشنی اس کے لیے موت کا باعث بھی بن سکتی ہے، اور کڑک ہے اور چیخ ہے جو اس کے لیے موت کا باعث بن سکتی ہے۔ تو جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو یہ اسی روشنی میں چلتا ہے جس سے یہ ڈرتا بھی ہے، اور پھر جس وقت وہ اندھیرا کر دیتی ہے تو اس وقت یہ کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی جب روشنی نہیں چمکتی یہ رک جاتا ہے، اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا آگے کہاں جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کی جو آنکھیں ہیں جس سے اس کو تھوڑا بہت نظر آتا ہے یا تھوڑا بہت جو سنائی دیتا ہے، اللہ اس کو بھی لے جائے تاکہ یہ وہیں کا وہیں رہ جائے اور اس کو کوئی منزل نہ مل سکے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا اس کو دنیا میں نہیں کر رہا تاکہ یہ کل قیامت کو اللہ کے سامنے عذر نہ پیش کر سکے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت بطور مثال بیان کی، اس میں تشبیہ دی گئی ہے منافق کو۔ اب منافق کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ منافق جو شکوک و شبہات کے اندر واقع ہے، یہ اسلام کے اندر داخل ہوا اور اس کے اوپر اسلام کے احکامات اور اسلام کے جو اللہ تعالیٰ نے باتیں جو قرآن کے اندر بتائی ہیں وہ اس کے لیے بڑی سخت ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان سارے دینی احکامات کو اختیار کرنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے لیے رعد اور برق ہے، تو یہ ڈرتا بھی ہے، لیکن گاہے بگاہے جس وقت اس کا سینہ کھلتا ہے، اسلام کی کوئی بات اس کے دل کو لگتی ہے تو یہ اسلام کو حق سمجھ کے اس پر چل بھی پڑتا ہے۔ باقی عام طور پر اسلام کے اندر رہتے ہوئے یہ ڈرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافق کی ایک مثال بیان کی۔ اس کو تفصیلی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر بارش کو تشبیہ دی گئی ہے اسلام کے ساتھ،
اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے بارش کے ساتھ، جس طرح قرآن ہے، حدیث ہے اور اسلام کے احکامات ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے بارش۔ اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے اندر اندھیرا بھی ہوتا ہے اور کڑک بھی ہوتی ہے اور بجلی بھی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو تشبیہ دی گئی ہے اسلام کے جو احکامات ہیں اور اسلام کے اندر جو سختیاں ہیں اور اسلام کی برک، اس سے مراد ہے اسلام کی جو پیشین گوئیاں ہیں، یعنی کہ صداقتیں، اسلام کے حق ہونے کی جو دلیلیں ہیں وہ مراد ہیں۔ تو یہ چیزیں اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں، جہاد کی آیات اور اسی طرح کافروں سے مقاطعہ، قطع کلامی کرنے کی آیات، وہ اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ تو یہ قریب ہے کہ یہ ان سے بچنے کے لیے اپنی پوری انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھوس لے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ جب بھی تھوڑی سی اسلام کو فتح ملتی ہے تو اسلام پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اسلام کو تھوڑی سی کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ کہتے ہیں لو جی اگر یہ سچا مذہب ہوتا تو اس کے اوپر یہ آزمائش کیوں آئی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ایسے منافقوں کی مثال یوں بیان کی، یوں بیان فرمایا ان کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر اسے خیر پہنچے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، اگر اسے کوئی مشکل پہنچے تو وہ الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں دوسری قسم کے منافقین جو متردد ہیں، کبھی حق کی طرف چل پڑتے ہیں کبھی پیچھے ہٹ پڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی مثال کو بیان کیا ہے۔ کلمات کی تھوڑی سی وضاحت، صیب کہتے ہیں تیز قسم کی بارش کو، السماء سے مراد یہاں پر ہے بادل، کیونکہ بارش آسمان سے نہیں آتی بلکہ بادلوں سے آتی ہے، آسمان سے بارش کا حکم آتا ہے۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، اندھیروں کی میں نے وضاحت کر دی کہ رات کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا اور بارش کے پے در پے ہونے کا اندھیرا، یہ کتنے اندھیرے اس میں جمع ہو گئے۔ ورعد، اور کڑک ہے۔ کڑک کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت، اس کی بعض سندوں پر کلام ہے اور بہرحال بعض اس کی روایات سندیں ٹھیک بھی ہیں، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیان فرمایا کہ رعد یہ ایک فرشتہ ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوڑا ہے اور وہ بادلوں کو ہانکتا ہے زور سے، اور جب وہ بادلوں کو زور سے ہانکتا ہے تو یہ ایک چیخ قسم کی آواز سی پیدا ہوتی ہے۔ عام طور پر فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کڑک ہوتی ہے نا، یہ بادل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں، رگڑ کھانے کی آواز ہے۔ واللہ عالم بالصواب، یہ فلاسفہ کی بات ہے جو کوئی دلیل نہیں بن سکتی۔ پر حدیث کے اندر رعد سے مراد اس فرشتے کا کوڑے کے ساتھ بادلوں کو ہانکنے کا ذکر ملتا ہے کہ وہ لے جاتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حکم ہوتا ہے۔ وہ برق کہتے ہیں آسمانی بجلی کو، جو انتہائی تیز ہوتی ہے۔ دنیا کی بجلی کے لیے کہربا وغیرہ اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ جو بجلی ہے یہ آسمانی بجلی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں کر لیتے ہیں اپنے کانوں میں۔ انگلی تو کانوں میں کوئی بھی داخل نہیں کر سکتا، پورا داخل کیا جاتا ہے، انامل، لیکن انامل کی جگہ پر اصابع کا ذکر کیا۔ انامل کہتے ہیں پورے کو، اصابع کہتے ہیں انگلی کو۔ انگلی کا ذکر اس لیے کیا مبالغے کے طور پر کہ ان کا بس نہیں چلتا، آواز اتنی زور کی ہوتی ہے، ان کا اگر بس چلے تو یہ اس کو روکنے کے لیے پوری کی پوری انگلی اپنے کانوں میں داخل کر لے۔ من الصواعق حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے۔ اس میں منافقین کی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بزدلی اور اس کو ناپسند کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی کہ اللہ کے احکامات اور وہ صورتیں جس میں منافقین کی حقیقت بیان کی جاتی ہے وہ ان کے لیے ایسے ہوتی ہیں جیسے موت۔ تو جس طرح قرآنی آیات سن کر یہ بھاگتے ہیں، اسے سننا نہیں چاہتے، اسی طرح یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ آیتیں ان کے لیے یوں ثابت ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی مسافر موت سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتا ہے، یعنی جس طرح اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے کانوں میں انگلیاں نہ لیں تو میری موت واقع ہو جائے گی، اسی طرح منافقین وہ آیات جس میں ان کی حقیقت واقع بیان کی گئی ہوتی ہے اس سے یہ یوں بھاگتے ہیں ڈرتے ہوئے، گویا کہ ان کو یوں لگتا ہے کہ شاید ہماری اس سے موت نہ واقع ہو جائے۔
واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کافر قرار دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ منافق حقیقت کے اندر کافر ہی ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، وہ بجلی قریب ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بجلی سے مراد ایمان اور اس کے احکامات ہیں، یعنی کہ ان کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ایمانی قوت کو یہ لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمانی احکامات کو برداشت کرنے کے لیے انسانی آنکھوں کے اندر ایمانی قوت چاہیے، اور ان کی آنکھوں کے اندر ایمانی قوت نہیں ہے، جس کی وجہ سے قریب ہے کہ وہ اتنی قوت والی آیات ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں، چندھیا دیں۔ جس طرح سورج کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے، اگر آپ اس کو مسلسل دیکھتے جائیں گے وہ آپ کی آنکھوں کی روشنی خراب کر دے گا، اس کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے سخت قسم کے گلاسز یا اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمانی قوت رکھی ہے، اس ایمانی قوت کو دیکھنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ سخت ایمان ساتھ ہونا چاہیے، یعنی کہ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضرورت تھی، اور وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ قریب ہے کہ وہ چیز ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، یہ ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ جب ان کو دین کی تھوڑی سی شرح صدر ہوتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب نہیں ہوتی تو رک جاتے ہیں۔ تو اب ان دو آیات میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہمارے لیے ان آیات کے اندر سبق یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ متردد ہوتے ہیں، دل کیا تو نمازیں پڑھنی شروع کر دیں، جب تھوڑا سا دل بھرا تو چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا شروع کیا، جب دل تھوڑا سا بھر گیا تو اس کو چھوڑ دیا، کوئی بھی نیکی شروع کی، تھوڑا سا دل بھر گیا اس کو چھوڑ دیا۔ یہ جو کیفیت ہے نا، یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایمان راسخ نہیں ہوتا، دلوں کے اندر ایمان پوری طرح اترا نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ تو جب تھوڑی سی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب روشنی بجھ جاتی ہے تو وہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں بے شمار لوگ ہیں جن کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے، اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ انسان کو نور اس کے ایمان کی بقدر ملتا ہے، جتنا اس کے اندر ایمان ہوگا اتنا اس کو نور ملے گا، اور جن لوگوں کا ایمان انتہائی کمزور ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا نور اتنا کمزور ہے کہ تیز آندھیاں، طوفان اور بارشیں ان کی ٹمٹماتی ہوئی چھوٹی سی جو روشنی ہوتی ہے نا اس کو بجھا دیتی ہیں۔ تو ان بارشوں، ان طوفانوں، ان آندھیوں، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان کی اتنی قوت ہونی چاہیے، آگ اتنی تیز ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ دنیا کے اندر بھی ایسے ہے، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ایمان، اس کے نور اس کے ایمان کی بقدر دے گا۔ مومن کو بھی نور ملے گا، کسی کا نور بہت زیادہ ہوگا اور کسی کا اس کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر، جو تھوڑا سا آگے جا کے بجھ جائے گا۔ تو اس آیت میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ نور ہے، نور ہی ہے جو مختلف قسم کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ منافق کے اندر کئی قسم کے اندھیرے ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کے، وسوسے کے، شہوات کے، اور آرزوئیں، دنیا کی محبت، یہ اس کے اندر اندھیرے ہوتے ہیں۔ تو ان اندھیروں کا علاج قوی اور مضبوط قسم کی لائٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھر لائٹ جتنی زیادہ ہو انسان کا سفر اتنا زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ رات کو جا رہے ہیں، آپ کی گاڑی کی لائٹیں کمزور ہیں تو آپ لابدی ہے لازمی طور پر آپ آہستہ چلیں گے، کیونکہ آپ کی لائٹیں زیادہ تیز کام نہیں کرتی ہیں، آپ کو دور تک نظر نہیں آتا۔ لیکن جب گاڑی کی لائٹیں بہت تیز ہوں، دور تک دکھاتی ہوں، تو پھر آپ بہت تیز جائیں گے کیونکہ آپ کو بہت دور تک نظر آ رہا ہے۔ انسان کا ایمان جتنا روشنی والا ہو اتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے عمل زیادہ تیز ہوتا ہے، کیونکہ عمل ہوتا ہے ایمان کی روشنی سے، تو جتنی روشنی تیز اتنا عمل زیادہ ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی مثال بیان کی، گویا کہ ایمان کو، قرآن کو پانی کے ساتھ، بارش کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ تو جس طرح بارش کے ساتھ انسانیت کی بقا ہے،
بارش کی وجہ سے ہر جاندار اور بے جان چیز قائم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن اور ایمان کی وجہ سے ہی انسانوں کی روحوں کو ان کی بقا رکھی ہے۔ بارش نہ ہونے سے جس طرح علاقے ویران ہوتے ہیں اور انسانیت مر جاتی ہے، اسی طرح کئی لوگ کہ جن کے اندر ایمان نہیں، وہ بیچارے اندر سے مر چکے ہیں اور ان کی اندر کی زمینیں بنجر اور ویران ہو چکی ہیں۔ تو یہ پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے ایمان کو یہاں پر۔ تو گویا کہ ان دونوں مثالوں کو اگر ہم ملا کر سمجھیں تو ایک مثال ہے روشنی کی، نور کی، اور ایک مثال ہے پانی کی، اور ان دو چیزوں کے ساتھ ہی انسانیت کی زندگی جو ہے نا وہ چلتی ہے، اور یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں منافقین کی۔ اہل علم نے ان مثالوں کو اور بھی کئی طریقے سے بیان کیا ہے، لیکن ہم اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یا ایھا اے الناس لوگو، اعبدوا تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ رب، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا، والذین اور ان لوگوں کو، من سے، قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ پیچھے والی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو رکوعوں کے اندر تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، مسلمان، خالص کفار، اور پھر منافق جو اندر سے کافر اور ظاہر سے مسلمان۔ پھر کافروں کی دو قسمیں، ایک خالص منافق اور ایک متردد اور شکی منافق۔ ان بڑی تین قسموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بالعموم ساری انسانیت کو دعوت دی، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو۔ یا جو ہے یہ حرف ندا بولا جاتا ہے، اس کو آواز دینے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر حرف ندا میں سے صرف اور صرف یا ہی استعمال ہوا ہے، ویسے حرف ندا چار ہیں، با، واو، تا، لام۔ حروف قسم ہیں وہ، عفواً ویسے جو ہیں حرف ندا یہ 5 ہیں، یا، ایا، ہایا، ای اور حمزہ مفتوحہ۔ قرآن مجید کے اندر صرف ان میں سے یا استعمال ہوا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو تم عبادت کرو۔ اعبدو کا معنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وحدو، اللہ کی توحید بیان کرو، اللہ کی توحید کا اقرار کرو۔ تو گویا کہ یہ لفظ عام ہے، جب عبادت کہہ دیا تو اس کے اندر ساری چیزیں آ گئیں، کیونکہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات جس میں انہوں نے کسی چیز کا حکم دیا اسے کرنا عبادت، اور جس میں انہوں نے کسی چیز سے روکا اس سے رکنا عبادت۔ تو اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی۔ یہ آیت یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ اعبدو تم عبادت کرو، دلیل کیا ہے؟ ربکم تمہارا رب ہے وہ۔ گویا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نے عبادت اس لیے کرنی ہے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اگر تمہارا رب نہ ہوتا تو پھر یقیناً تم عبادت نہ کرتے اس کی، لیکن جب وہ تمہارا رب ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، تو یہ رب ہونا ہی اس کی دلیل ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ الذی، وہ رب، اب مزید وضاحت کر دی، کیونکہ دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو رب کہتے ہیں، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ نمرود کہتا تھا میں رب ہوں۔ اور اسی طرح رب کا لفظ اور بھی کئی جابر قسم کے لوگ دنیا میں اپنے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہاں پر رب سے مراد تم اپنی مرضی کا اور اپنا کوئی سمجھا ہوا بندہ نہ لے لینا، بلکہ رب سے مراد یہاں پر کون ہے؟ الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہاری تخلیق کی، اس کی عبادت کرو۔
والذین من قبلکم، اور وہ لوگ ان کو پیدا کیے جو تم سے پہلے تھے، یہ کہہ کر ان کے سارے معبودوں کو اس میں شامل کر دیا۔ ظاہر بات ہے وہ جن کی عبادت کرتے تھے وہ لوگ ان سے پہلے گزر چکے تھے، تو جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور دلیل یہ پیش کی کہ میں تمہارا رب ہوں، پھر رب کی وضاحت کی، رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا نہ ہو، عبادت اس کی جاتی ہے جو پیدا نہ ہو، جو پیدا ہو اس کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ کے سوا جتنے ہیں فوت شدگان، اولیاء، انبیاء، اتقیاء، صلحاء، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ سب کے سب پیدا ہیں۔ زمین، آسمان، درخت، حجر، شجر، پتھر، ہر چیز پیدا ہے۔ گویا کہ اس میں اللہ نے ایک قانون بیان کر دیا کہ عبادت اس کی کرنی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، پیدا ہوا نہیں ہے۔ تو عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت صرف نماز کو نہیں کہتے، عبادت قلبی بھی ہوتی ہے، کسی کا خوف اپنے دل میں بٹھانا کہ جی وہ میرے دل کے حالات جان لے گا، وہ میرے دل کی کیفیت کو سمجھ جائے گا، وہ دور بیٹھا مجھے دیکھ لے گا، وہ جو ہے وہ مجھے دور بیٹھا ضرر اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کسی کے لیے دل میں ایسی محبت بٹھانا جیسی اللہ کے لیے بٹھائی جاتی ہے، کسی کے لیے خوف ایسا دل میں بٹھانا جیسا اللہ کے لیے بٹھایا جاتا ہے، کسی کے علم کا تصور ایسا کرنا جیسا علم اللہ کا ہے، کسی کے جو ہے وہ دلوں کے معاملات جاننے کا علم کسی کے بارے میں رکھ لینا، جس طرح کہتے ہیں جی شباز کرے پرواز سے جانے راز دلا دے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اختیارات کسی کو دینا، یا نظر و نیاز کسی کے نام پہ کرنا، یا کسی کے لیے جو ہے وہ ادباً کھڑے ہو جانا، یا کسی کو سجدہ کر دینا، کسی کے آگے سر جھکا دینا، یہ سب کی سب عبادت کی اقسام ہے۔ طواف کرنا، چکر لگانا، پیدل چل کے جانا، قصد کر کے جانا، یہ سب کی سب عبادات کی قسمیں ہیں۔ یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اس آیت کے اندر توحید کی اتنی بڑی، توحید کو اتنا زبردست انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عبادت اپنے رب کی کرو، اور عبادت چاہے مالی ہو، چاہے قولی ہو، چاہے بدنی ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ دل سے تعلق رکھتی ہو، چاہے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتی ہو، وہ صرف ایک اللہ کی ہوگی کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ لہذا باقی سب مخلوق ہے، کسی کے لیے ایسی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ آیت اور یہ نقطہ ہمیں سمجھ آ جائے تو میں کہتا ہوں اولیاء اور یہ جو بزرگ ہیں ائمہ، فقہاء، محدثین، ان کی تو بات ہی چھوڑیے، پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ انبیاء بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، رب کے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کی سب سے جو ہے وہ عظیم پیدا کردہ ہستیاں انبیاء ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے خدائی اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ لعلکم تتقون، تم نے یہ عبادت کیوں کرنی ہے؟ اس عبادت کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عبادت کا فائدہ تمہیں ہی ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارا پہلا انسان اور آخری انسان اور پہلا جن اور آخری جن تم سب مل جاؤ اور سب کے سب مل کے ایک نیک ترین آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ تو یہ چیز میری بادشاہت کے اندر کچھ اضافہ نہیں کرے گی۔ اور اگر تمہارا پہلا انسان اور آخری انسان اور پہلا جن اور آخری جن تم سب کے سب مل کر میری نافرمانی پر اتر آؤ اور بدترین آدمی کی طرح ہو جاؤ تو تم میری بادشاہت میں سے کچھ بھی کم نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو عبادت کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور جو گناہ کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کچھ فائدہ نہیں دیتا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں دیتا۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا تم نے عبادت کرنی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس عبادت کا فائدہ تمہیں ہو۔